بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نعیم طاہر ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے اور اس کرونا کی وبا سے بچائے۔ امید ہے کہ آپ پوری احتیاط کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کو اس چیز سے تکلیف نہ پہنچے۔ میری دعا ہے کہ آپ صحت مند رہیں۔ آج ایک خاص وجہ سے میں نے 10 دسمبر کا دن آپ سے دوبارہ گفتگو کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس تاریخ کی ہماری ملک کی ثقافتی زندگی میں ایک بڑی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا اور اس وقت جذبہ آزادی کا اور اپنی ملک کی تہذیب اور ترقی کا بہت جواں تھا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کی بازی لگا کر لاکھوں، دنیا کی سب سے بڑی تاریخ کی ہجرت جو ہوئی وہ 1947 میں ہوئی، کیونکہ لوگ پاکستان پہنچنا چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک خطہ ان کو ایسا دیا ہے جس میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ وہ لٹے پٹے آتے تھے، زخمی آتے تھے اور آ کے لاہور میں والٹن کی سرزمین کو چومتے تھے اور اللہ کی امان کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایسے جذبے کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ اس ملک کی تہذیبی اور ثقافتی روایات جو ہیں ان کو بھی زندہ رکھا جائے اور دنیا پہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم ایک جدا ملک ہیں، ہماری ایک جدا تہذیب ہے، تاریخ ہے۔ تو اس کا احساس لاہور میں دو بڑی شخصیتوں کو ہوا۔ ایک تھے سید امتیاز علی تاج شہید اور دوسرے بہت مشہور مصور چغتائی صاحب۔ ان دونوں نے 1948 میں آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ پاکستان کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ اپنے ہم خیال دوستوں سے مشورہ کیا، جس میں جسٹس رحمان تھے، میاں ممتاز دولتانہ تھے، ظفر اللہ حسن ڈپٹی کمشنر تھے اور کچھ وائس چانسلرز تھے، اور سب نے یہ طے کیا کہ ایک قومی ثقافت کے لیے ایک ادارہ بنانا چاہیے جس کا نام ہوگا پاکستان آرٹس کونسل۔ پاکستان آرٹس کونسل سب سے پہلے جو بنی وہ لاہور میں بنی۔ اس کی جو پرانی عمارت کی تصویر آپ نے شاید دیکھی ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ وہ تصویر آپ کو دکھا دوں اس گفتگو کے دوران یا اس کے فوراً بعد۔ یہ ایک پرانی عمارت تھی جو رائے بہادر سرنداس کی طرف سے ایک ایویکیو پراپرٹی تھی۔ تو ان لوگوں نے، سید امتیاز علی تاج اور چغتائی صاحب اور ان تمام ساتھیوں نے کوشش کی کہ یہ ان کو الاٹ ہو جائے تاکہ یہاں قومی ثقافتی ادارہ پاکستان آرٹس کونسل قائم کیا جا سکے، اور اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ظفر الحسن نے اس بات کی اجازت دے دی۔ پاکستان آرٹس کونسل لاہور رجسٹر ہو گئی، اور اسی طرح سے اس زمانے میں ڈھاکہ، جو آپ کے خیال سے اور آپ کے تجربے میں بنگلہ دیش کا حصہ ہے، اس وقت سارا بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ لاہور کے بعد ایک دوسری آرٹس کونسل جو پاکستان آرٹس کونسل ڈھاکہ کہلاتی تھی، وہ ڈھاکے میں بنائی گئی اور رجسٹر ہوئی۔ اس کے بعد تیاری شروع ہوئی کہ اس کا افتتاح کرایا جائے لاہور میں۔ تو لاہور کے جتنے تہذیب اور مہذب خاندان تھے، انہوں نے اپنے اپنے گھر سے پردے، چادریں، قالین سارے مہیا کیے تاکہ الحمرا کی پرانی عمارت جو ہے اس میں کچھ فرنیچر اور بیٹھنے کی جگہ بن جائے۔ اور اس کے بعد درخواست کی گئی اس زمانے کے گورنر جنرل، جو ایکچولی ایسٹ پاکستان سے تھے، ان سے، خواجہ ناظم الدین صاحب سے، کہ وہ آپ
اس کا لاہور میں آ کے افتتاح کر دیں۔ تو آج کا دن تھا وہ 10 دسمبر 1949، یاد رکھیے گا 10 دسمبر 1949 کو پہلا ثقافتی ادارہ اس ملک کا پاکستان آرٹس کونسل لاہور، اس کا افتتاح ہوا۔ اس کو ایک سپاسنامہ پیش کیا گیا، وہ سپاسنامہ غالباً اب بھی کہیں نہ کہیں پاکستان آرٹس کونسل میں موجود ہوگا۔ اب وہ زیادہ مشہور ہو گئی ہے الحمرا کے نام سے لاہور میں۔ تو اس کی تاریخ تو بہت طویل ہے، اور میں نے اس کی کافی نوٹس بنائے جس زمانے میں فیض احمد فیض صاحب کے بعد میں سیکرٹری جنرل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے یہ پوری عمارت پلان کروائی، اس کے لیے پیسے حاصل کیے ایوب خان صاحب کے ساتھ۔ وہ پھر ایک اور لمبا قصہ ہے، اگر آپ کبھی سننا چاہیں گے تو میں بتاؤں گا کہ میں نے ایوب خان صاحب سے باوجود اس وارننگ کے کہ میں گستاخی ان کے سامنے پیش ہونے کی بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہ کروں، میں پیش ہو گیا اور الحمدللہ کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اور اب یہ آپ کے سامنے پاکستان کا سب سے پہلا اور بڑا ادارہ الحمرا پاکستان آرٹس کونسل کے نام سے موجود ہے، جس کو پہلے تو یہ پرائیویٹ ادارہ تھا، پھر بعد میں اس کو حکومت نے اپنے ذمہ کر لیا، اور اب حکومت کے نمائندے اس کو چلاتے ہیں، اور اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ بہتر سے بہتر چلائیں اور ملک کی ثقافت کو اجاگر کریں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم انسانیت کی، پوری انسانیت کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے مکمل تہذیب کے وارث ہیں۔ بہت شکریہ۔